بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بھیجے محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو اس ماہ اعزا کی تسلیت پیش کرتا ہوں اور آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے صاحب اعزا امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس مظلوم امام کا، ان کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کے مظلوم اسیروں کا، کہ جہاں جہاں بے گناہ اسیر قید ہیں ان اسیروں کو رہائی عطا فرما. جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اے اللہ اپنے کرم اور رحمت و شفقت سے اس عزاداری کو خیر و خیریت کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچا. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم سے ان مسلمانوں کو نجات عطا فرما. بعض دفعہ ہم مجالس کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ مجالس صرف اسی حصے سے مربوط نہیں ہے، یا صرف ہم عزاخانے کے اندر بیٹھے ہوئے عزادار نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ عزاداریاں ہو رہی ہیں. ہم یہاں بڑے سکون کے ساتھ الحمدللہ بیٹھ کر ٹھنڈے ماحول کے اندر امنیت کے اندر عزاداری کریں، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عزاداری بہت سخت ہے. یعنی وہاں پہ دشمنوں کے خطرے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں. اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو یعنی اتنی زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجالس کے اندر صحیح سے اپنے مطالب کو بھی بیان نہیں کر سکتے. یا پاکستان کے اندر یا مختلف ممالک کے اندر وہاں پہ عزاداری کو روکنے کے لیے مختلف دشمن عناصر جو ہیں وہ سرگردان رہتے ہیں کہ کہیں پہ موقع ملے تو وہ اس پہ حملہ آور ہوں. ابھی کل مجھے ایک رپورٹ آئی امریکہ میں کسی جگہ پہ کسی نوجوان کو پکڑا گیا جو عزاداری کے کسی سینٹر کے اندر حملہ کرنا چاہ رہا تھا. تو بالکل آنے سے پہلے مجھے ملی، اس لیے میں تفصیلات اس کی نہیں جان سکا، اس لیے ابھی اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں کر سکتا. لیکن کیا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مومنین کے لیے، دوسرے عزاداروں کے لیے خود سے باقاعدہ سے دعا کریں، تاکہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں وہ بہت جلدی قبول کرتا ہے. ہماری زبان ہمارے لیے گناہ گار ہے، لیکن جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی زبان اس کے لیے گناہ گار نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس زبان سے آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی لیے ہمیں جو اپنے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تاکید آئی ہے اور بزرگ علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی بڑے اپنے استاد کے پاس یا کسی سے رخصت ہوتے تھے تو اس سے التماس سے دعا کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی اپنی دعا شاید بارگاہ خدا بندی میں اتنی جلدی قبول نہ ہو، لیکن دوسرا شخص مستجاب الدعویٰ ہو، اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ شروع میں ہی نمازوں کے بعد مجلس کے شروع میں اس طرح کی کوئی اگر دعا آپ کے ذہنوں میں ہو تو اس کو اپنے ذہنوں میں دہرا لیا کریں. کبھی میں بھی اعلان کر دیتا ہوں، لیکن اپنے ذہنوں میں بھی اس کو رکھا کریں کہ مومنین کے لیے دعا کثرت سے جو ہے وہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیہ کریمہ میں، جس کی میں نے تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں سورہ انبیاء کی فرمایا ہے کہ اور ہم نے قرار دیا انہیں ایسا امام یا ایسا پیشوا، وجعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں ایسا امام یا پیشوا بنایا کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے انہیں نیک کام کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی
کیا کہ وہی کی، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ہم نے پہلے دن آپ سے یہ گفتگو شروع کی تھی کہ یہ آیت قرآن مجید میں اس جسے کہتے ہیں پیرائے کے اندر اس ساخت کے ساتھ 2 جگہ پر جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں، یعنی آیت کا پہلا ٹکڑا اور جسے کہتے ہیں اسٹرکچر اور اسٹینسل ایک ہی طرح بنا ہوا ہے، اور میں نے آیت پڑھی تھی صرف ایک تکرار کے لیے تاکہ موضوع سے ہم کنیکٹ ہو سکیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی کچھ امام ہم نے ایسے قرار دیے کہ جو ہمارے امر ہمارے حکم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک اور آیت قرار دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام ایسے قرار دیے کہ جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام 2 طرح کے انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لیڈ کرے کسی بھی قوم کو، کسی ملت کو، کسی جسے کہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کو، جو بھی شخص لیڈ کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ اصطلاحی زبان میں امام، اصطلاحی زبان میں لیکن 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں کسی لفظ کے، ایک ہوتے ہیں اس کے ڈکشنری والے معنی جسے آپ لغوی معنی کہتے ہیں، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو ڈکشنری کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر جو معنی ہے وہ آپ کے اصطلاحی معنی سے جو رائج معنی ہے اس سے فرق کرتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کو جب میں یہ ٹرم استعمال کروں تو آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جب میں کہوں گا کہ صلاۃ کے معنی لغت میں کیا ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یس، دعا، ٹھیک ہے نا۔ صلاۃ کے معنی لغت میں آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو دعا کے ملیں گے، لیکن اصطلاح میں کیا رائج ہے صلاۃ کے معنی؟ نماز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معنی ڈکشنری میں کچھ اور لکھیں لیکن رائج معاشرے کے اندر کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لغوی معنی جدا ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی میں وہ کسی اور جسے کہتے ہیں معنی کے اندر رائج ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جب میں اس کو آپ کو امام کے معنی بیان کر رہا ہوں تو لغت میں امام کے معنی آگے رہنے والا، لیکن جب اصطلاح میں ہم امام اور خصوصاً شیعوں کی اصطلاح میں امام کہیں گے تو اس سے مراد ہمارے 14 معصومین علیہم السلام ہیں، یا اس سے مراد وہ امام ہے جنہیں اللہ نے امام قرار دیا، ٹھیک ہے نا۔ 14 معصومین کو بھی ہٹا دیں کیونکہ ہم شیعوں کی اصطلاح سے نکل کے ذرا اسلامی اصطلاح میں آ جائیں۔ تو یہاں پہ امام سے مراد کیا کہ ہر وہ لیڈر جو یہاں پہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، ہر وہ لیڈر جو قوم کے آگے چلنے والا، قوم کو اپنے پیچھے چلانے والا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ مراد ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام جو اللہ کی طرف سے ہو اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اب اس اللہ کے نمائندے، اس اللہ کے امام کے، یہ نبی بھی ہو سکتا ہے، یہ رسول بھی ہو سکتا ہے، یہ ولی بھی ہو سکتا ہے، یہ وصی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کس کو اپنی حجت قرار دیا ہے؟ اس کے 3 مصداقات قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ وہ آج کے موضوع میں شاید نہ آ سکے، وہ آئندہ میں بیان کروں گا کیونکہ ابھی گفتگو ہماری چلے گی۔ تو وہ 3 موضوع، ان میں سے ایک موضوع کیا ہے؟ امام سے مراد قرآن ہے، ایک امام سے مراد لوح محفوظ ہے، اور قرآن مجید میں تیسرے معنی جو بیان ہوئے ہیں وہ امام سے مراد لیڈر یا رہبر کے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ کم از کم 3 معنی تو قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں امام کے۔ تو ہم جب امام اصطلاحی طور پہ کہیں گے تو ان 3 معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد ہمارا ہوگا، اور پھر جب ہم مخصوص 14 معصومین کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو اس سے مراد ہمارے 12 امام ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں تو رسول اور امام کا عہدہ ان کو ملے گا، لیکن ہم اس کو 14 معصومین کے لیے 12 معصومین کے لیے ہم امام کا لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے کلیئر کروں تاکہ جب میں امام کا لفظ استعمال کروں اصطلاح میں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ مراد وہ 3 مطلب ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ یہ ہدایت کرتے ہیں ہمیں۔ اب جب یہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہدایت کا سلسلہ اپنی تکمیل کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے بعد جو ہے وہ امامت کے سلسلے کو رائج کیا۔ اب تک نبوت چل رہا تھا، ختم نبوت ہوئی اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ قائم ہو گیا، اور جب امامت کا سلسلہ قائم ہوا تو اس امام کے جسے کہتے ہیں کہ مختلف ہمیں تبلیغ کے لیئرز نظر آتے ہیں۔ ایک تو خود امام تبلیغ کرتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو وہ تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجتا ہے۔ یہ ہر نبی کا، ہر امام کا یہ رویہ اور یہ طریقہ کار رہا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو سب سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ آپ نے خود شروع کیا، پھر آپ نے خطوط لکھے جو مختلف سرداروں کو، مختلف بادشاہوں کو لکھے، پھر آپ نے اپنے کچھ سفراء، کچھ اپنے سفیر مختلف علاقوں میں بھیجے کہ جنہوں نے جا کے اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیغام کو ان علاقوں میں پہنچایا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ اسلام آیا۔ خصوصاً مدینے کے اندر اسلام کیسے آیا؟ مدینے کے اندر اسلام اس طرح سے آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حج کے زمانے میں ان سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اگلے سال جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں مدینے آنے کی۔
تو ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو اسلام کی تعلیمات کو وہاں پہنچا سکے. تو مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول نے مدینہ بھیجا, اور یہ مصعب بن عمیر کی تبلیغات اور تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ پورا مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا تقریباً, ٹھیک ہے نا, 70-80% لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ سفیران کا کام کیا ہوتا ہے؟ سفیران کا کام یہ ہوتا ہے, کیونکہ میرا موضوع میں نے آپ سے بتایا تھا, میرا موضوع ہے سفیران کربلا, تو اسی موضوع کے ذیل میں یہ ساری باتیں بیان کروں گا. سفیر کا موضوع بھی بالکل اسی طرح سے, ایک سفیر کے معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, پیغام کو پہنچانے والا. اور اسلامی اصطلاح میں جب ہم سفیر کو لیتے ہیں تو اس میں عمومی طور پہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ سفیر ہے. وہ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری خطبے کے آخری سطور کے اندر جب وہ خداحافظی کر رہے تھے تو یہ پیغام لوگوں کو دیا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو, یہ جو لوگ حاضرین ہیں وہ اس پیغام کو پہنچا دیں, ٹھیک ہے نا, یعنی حاضرین غائبین کو یہ پیغام پہنچا دیں. تو یہ غائبین صرف اس زمانے کے نہیں تھے, یہ آج جو ہمارے پاس اسلام کا سلسلہ پہنچا ہے, آج جو ہمارے پاس رسول کی سیرت یا رسول کی احادیث پہنچی ہیں, یہ انہی غائبین کے زمرے میں آنے کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے. ان لوگوں نے اپنا حق ادا کیا جنہوں نے رسول کے اس پیغام کو صحیح سے اخذ کر لیا اور اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہے. اگر ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بننا چاہتے ہیں, ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی اس پیغام کو لوگوں تک آگے پہنچانا ہوگا. اگر ہم اس پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں اور اپنے تک محدود رکھیں تو ہم نے دو مخالفتیں کی. ایک مخالفت تو رسول کے حکم کی, دوسری مخالفت کیا ہوئی کہ اللہ نے خود یہ حکم دیا تھا کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ. اس پیغام کی مخالفت کی, اللہ کی بھی مخالفت کی اور رسول کی بھی مخالفت کی. تو اب بعض دفعہ ہمارے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہمیں تو ہدایت مل گئی, ہم تو جنتی ہیں پکے, تو ہمیں آگے پہنچانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, تو ہم پیغام کو آگے نہیں پہنچاتے. ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے, ہم میں سے ہر ایک سفیر ہے, اور خصوصاً ہم کہتے ہیں ہم سفیران امام حسین ہیں, کہ ہم حسین کے پیغام کو, کیونکہ حسین کا پیغام رسول کا پیغام ہے, رسول کا پیغام اللہ کا پیغام ہے, تو یہ جو پیغام ہم کہتے ہیں سفیر حسینی, یعنی گویا کہ ہم سفیر خدا ہیں ایک لحاظ سے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے میں, خصوصاً اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں, اس معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس اسلام کی بو تک نہیں پہنچی ہے, یا اگر پہنچی ہے تو ایک ٹیررزم اور ایک مختلف ایسی شکل پہنچی ہے اسلام کی کہ وہ جب اللہ اکبر کا نعرہ سنتے تو بھاگ جاتے نکل کے اس جگہ سے. آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے میمز اور کلپس آپ نے انٹرنیٹ پہ بھرے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ کسی جگہ رش کم کرنے کے لیے اگر کسی کو بھگانا ہو تو اللہ اکبر کا نعرہ مار دو, آدھا رش کم ہو جاتا ہے. تو یہ صورت اور یہ شکل غلط سفارت کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی وہ صحیح شکل و صورت لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم میں سے ہر ایک سفیر ہے, کوئی اگر دفتر میں کام کرتا ہے, کوئی اگر مثال کے طور پہ کسی آفس میں کام کرتا ہے, کسی جگہ بھی کام کرتا ہے, تو اس کے لیے کم از کم اپنی شخصیت کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں اور اس طرح کی کردار اپنی سازی کرنی چاہیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہر جگہ ایسا نہیں ہے لیکن آج کہ ہم امریکہ کی بات بتا رہا ہوں, کینیڈا کا مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے, کہ کچھ درصد, میں درصد نہیں بیان کر رہا ورنہ آپ بولیں گے بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں, لیکن 50 سے اوپر بچے ایسے ہیں کہ جو جسے آپ جین زی کہتے ہیں, وہ اماں ابا کے پریشر میں آ کے مجلسوں میں آ جاتے ہیں, اور مجلسوں میں آنے کے بعد اماں ابا سے کوئی سوال کرتے ہیں, اماں ابا اس کو خاموش کروا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, اس کو سوال کا جواب چاہیے. یہ جنریشن جو ہے اس کو ہمارے جنریشن کی طرح نہیں ہے, یہ وہ بیبی بومرز نہیں ہے, یہ پرانی جسے کہتے ہیں نا والی جنریشن نہیں ہے جس کو ابا کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, بدتمیزی ہوتی ہے سوال کرنا تو ہم خاموشی سے سن لیتے تھے. یہ والی جنریشن کہتے ہیں کہ ابا کو آتا نہیں ہے اس لیے جواب نہیں دیتے, آپ کے سامنے نہیں بولتے, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے, وہ جا کے پھر باہر پوچھتے ہیں, اور باہر سے ان کو جو معلومات ملتی ہیں ہو سکتا ہے وہ معلومات نہ ہو کہ جو صحیح معلومات ہوں جو آپ کو پہنچانا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں پہنچایا. تو اب سوال کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچانا ہے, تو اس پہنچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مجلس اعزا, وہ ہے محافل اور جو میلاد ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں زندگی, ولادت اور شہادت پہ ہم لوگ مختلف محفلیں اور میلاد اور مجلسیں کرتے ہیں. یہ سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. صرف یہی جگہ نہیں ہوتی, ہر جگہ ہمیں پہنچانا ہوتا ہے. تو اسی عنوان کے تحت ہم نے اپنے اس 10 دن کے عشرے کو سفیران کربلا کے عنوان سے رکھا تھا. تو اب امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اگر ہمیں اپنے آپ کو سفارت کے درجے پہ پہنچانا ہے
تو ہمیں پہلے وہ ڈیوٹیز معلوم ہونی چاہیے کہ جس کے تحت سفارت کی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سفارت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے رہبر کے گول سے آشنا ہوں کہ اس کا گول، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوں، یعنی ہم خیال بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی مخالف پارٹی کے ہوں، آپ صرف جاب کے لیے کام کر رہے ہوں کہ جی بس آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے تو میں مجلس پڑھ کے وہی بولوں گا جو لوگوں کو پسند ہے، تو پھر وہ آپ سے ہم آہنگ نہیں ہیں، آپ اس کے ہم خیال نہیں ہیں. تو سفیر کا کام کیا ہے کہ وہ ہم خیال بھی ہو اور لائل بھی ہو اپنے اس مالک اور اپنے رہبر کا، تاکہ اس پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا سکے. تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ہدف اور اس مقصد سے آگاہ ہوں جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی. یہ اتنا بڑا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بانا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجلس سے اٹھنے والا یا اس مجلس کو سننے والا یا ہر جگہ جہاں مجلس برپا ہوتی ہے وہاں سے اٹھنے والا اپنے آپ کو بے عنوان سفیر حسین سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. محمد و آل محمد بلند کر سلام. تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ جو میرے نوجوان دوست میرے بیٹھے ہیں اور بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے میں مختصر جیسے کہتے ہیں کہ الفاظ میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے شروع سے آخر تک کا امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو سمجھنے کے لیے بیان کر دوں، تاکہ بزرگان کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ذہنوں میں بھی وہ بات آ جائے کہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یقیناً یہ ساری باتیں آپ نے سنی بھی ہیں. پہلی محرم سے مختلف علماء اپنا خون جگر جسے کہتے ہیں نا پلا کر آپ یا دے کر آپ کے سامنے مطالب نکالتے ہیں، قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ سارے آپ کے ذہنوں میں. میں صرف اس کو ایک ایکسٹریکٹ اس کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اب اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد یا ہدف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین نے اس کے بارے میں کیا کہا. امام حسین نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ کربلا کو ذاکر، عالم، خطیب، مجتہد یا کسی اور کی بات سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو اس زبان سے سمجھا جائے جو زبان معصوم ہے. یعنی خود امام حسین علیہ السلام سے بی بی امام سجاد علیہ السلام سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ وہ خطبات ہیں، ان کے وہ خطبات ہیں، ان کے وہ جملات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے، کس پیغام کو یہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے درمیان جس طرح ہم قرآن سے انشاءاللہ کی محبت کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم اہل بیت سے انشاءاللہ کی محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے کلام سے بھی محبت کریں. ہمیں صرف ان کی شخصیات سے محبت نہیں بلکہ ہمیں ان کی ہر چیز سے محبت ہے. جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے عمل کیا، جس چیز سے وہ بچے، جس چیز کو انہوں نے انجام دیا، ہمیں ہر چیز سے محبت ہے. کیونکہ ایک مبلغ کی یا ایک چاہنے والے کی، ایک محبوب کی، ایک محب کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پاس بھی اور اپنے جوانوں کے پاس بھی اس طرح کے مواقع فراہم کریں، ان کے پاس ایسے مواقع فراہم کریں کہ جہاں پہ وہ کلام امام حسین، کلام مولا امیر المومنین علیہ السلام، کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے پڑھ سکیں. یعنی ہمیں اگر کربلا کے مقصد کو سمجھنا ہے تو ہمیں کلام امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے پڑھنا ہوگا. میں صرف ایک ذاکر کے بیان پہ یا ایک عالم کے بیان پہ جو صرف کہانیاں یا آپ کو قصے سنائے خالی، اس پہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ صرف ڈیپینڈ نہ کریں، آپ اس کو ویریفائی کریں کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ میں کسی ذاکر کی زبان سے، کسی عالم کی زبان سے امام حسین کو سمجھتا ہوں، اور ایک دفعہ میں امام حسین کی زبان سے امام حسین کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ میرا بچہ ہے وہ آٹسٹک ہے، مثال کے طور پہ میں بڑی تعریفیں کر کے اپنے بچے کی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، یا میرا بچہ بہت قابل ہے، میں اس کی بڑی تعریفیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. آپ 10 سال سے وہ تعریفیں میری زبان سے سن رہے ہیں. ایک دن وہ بچہ میرے ساتھ آ جاتا ہے، اب جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ہی خل جسے کہتے ہیں نا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں یہ مولانا جو ہے وہ 10 سال سے اپنے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو تو ایک کک نہیں آتا، اس کو تو بولنا تک نہیں آتا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تعریف، کیونکہ میرا بچہ ہے میں تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ میرا امام ہے میں ایک طرح سے تعریف کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی محبت میں اپنے الفاظ میں تعریف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میری تعریف بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے ان کے سامنے شرماہٹ میں نہ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو لوگوں کے درمیان آنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہو، وہاں پہ بولنے میں اس کی زبان کتراتی ہو، لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ اس کے اندر قابلیت موجود ہے. میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن یہ جو سامنے اس سے امتحان لے رہے ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے کیونکہ ان کے سامنے وہ امتحان نہیں دے رہا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیان میں تھوڑی سی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، یا ہمارے بیان میں اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو امام حسین کی طرح ہی سمجھا سکیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو خود سے ایک دفعہ پڑھا جائے، اور وہ کلام الحمدللہ
مدینے سے جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں اور آخری جو ان کا لمحہ تھا شہادت کے وقت کا، جو آخری انہوں نے دعا کی ہے کہ الہی و ربی لا معبود سواک، ٹھیک ہے، یہ جو دعا کی یہ تک جملات کہ آخری یعنی جملہ امام حسین کا نقل ہو گیا، یعنی وہ سارے خطبات ترتیب کے لحاظ سے نقل ہو گئے اور وہ کتاب چھپ گئی اردو انگلش سب زبانوں میں، شاید انگلش کا مجھے نہیں معلوم لیکن اردو عربی فارسی میں تو موجود ہے وہ، یعنی اس میں ترتیب کے لحاظ سے کہ کب امام حسین نے کہاں پہ کیا بولا، کیونکہ اگر آپ کو وہ سوال نہیں پتا ہوگا کہ کس سوال کے جواب میں امام حسین نے کیا بولا ہے، یا اگر آپ کو وہ موقع نہیں پتا ہوگا کہ کس جگہ پہ امام حسین نے یہ بولا ہے، تو آپ اس بات کو صحیح سے شاید سمجھ نہ پائیں۔ ایک بات بھیجے محمد والے محمد، کیونکہ سوال کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن مقدمہ جو ہے اب میرا موضوع کے اندر داخل ہو رہا ہے، سوال کی اہمیت اتنی ہوتی ہے، میرے موضوع سے متعلق ہے کہ اگر ہمیں سوال نہ پتا ہو اور نیچے کوئی بہت ہی بہترین ہمیں تشریح مل جائے تو سوال نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم اس کی بہت تعریفیں کریں گے، بہت اس پہ داد دیں گے، بہت جسے کہتے ہیں سر دھلیں گے، اس کے اوپر بڑے نعرے اس پہ لگائیں گے، لیکن جب ہمارے سامنے سوال رکھا جائے تو ہم کہیں گے بالکل ہی بوگس سوال کے حساب سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اس کے اندر۔ مثال دوں، میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں بنتے نصیب، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ ہے کہ آنکھ میں آنسو ہو سینوں میں شرار زندگی، موج آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اب میں کہتا ہوں یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب اس شعر کا شاعر بتایا آپ، میں یہ سوال امتحان میں دیتا ہوں، یہ شعر پڑھ کر میں نیچے لکھتا ہوں اس شاعر کا نام بتائیں۔ اب یہاں پہ امتحان ہال کے اندر 20 بچے بیٹھے ہیں اور 20 میں سے مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک کاپی آتی ہے، اس بچے کو نہیں پتا یہ شعر کس کا ہے، لیکن وہ اردو ادب سے بہت بہترین طریقے سے واقف ہے، وہ شاعری کی تاریخ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ مرثیہ کب شروع ہوا، اس کو پتا ہے کہ دبیر کے شعر کس طرح کے تھے، انیس کے شعر کیسے تھے، علامہ اقبال کی شاعری میں کیا خصوصیات تھی۔ وہ اب کیا کرتا ہے کہ اس کو شاعر کا نام تو نہیں پتا، اب وہ لکھنا شروع کرتا ہے کہ اردو شاعری کی ابتدا فلاں تاریخ سے ہوئی، اس میں ان شاعروں نے اپنا خون جگر ڈالا، ان شاعروں نے زحمتیں اٹھائیں، ان شاعروں کی شاعری جو ہے صرف غزلیات پہ، وہ پوری 10 صفحے کی ایک ڈیٹیل لکھ دیتا ہے۔ اب میں اس سوال کو ہٹاتا ہوں اور یہ ڈیٹیل جو بچے نے لکھی ہے آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، یا کسی پروفیسر کے سامنے اردو کے دے دیتا ہوں، اب وہ اس کو پڑھے گا، کہتا ہے بہترین تحریر، دقیق، ہر شاعر کے بارے میں اس نے بڑا بہترین لکھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہا جائے کہ آپ میں نمبر دیں تو وہ کہے گا بہترین ہے، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، 100 میں 100 نمبر۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو سوال بیان کر رہا ہوں کہ جس کے جواب میں لکھا گیا، میں اس کے سامنے یہ شعر رکھ دوں اور میں کہوں کہ میں نے اس سے سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ شعر کس کا ہے، تو کہے گا پھر تو زیرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاپی امتحان کی بھر دینے سے خالی امتحان میں نمبر نہیں ملتے۔ جیسے ہمارے دوست تھے کچھ بچپن میں، ہم جب امتحان دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کاپی اچھی رائٹنگ بھر دو، اس کو شاید رائٹنگ پسند آ جائے، یاد تو ہے نہیں، نمبر دے دیں گے شاید، اور اس زمانے میں اسے دے بھی دیا کرتے تھی۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ اب سوال آپ کے سامنے آیا تو آپ کو پتا چلا کہ اصل مقصد سوال کا کیا تھا، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو بعض دفعہ سوال جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سوال پہلا یہ ہے، اور یہ سوال اچھے سوال جو ہیں وہ اچھی جسے کہتے ہیں کہ انسانی ذہنی نشو و نما کے لیے اچھے ہوتے ہیں کہ سوال ذہنوں میں ہونے چاہیے، کیونکہ سوال اگر نہ اٹھے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے سے یزید نے بیعت کا سوال کیوں کیا، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مقصد کہاں سے ہمیں نکالنا ہے۔ تو ہمیں ساری جڑوں میں جیسے کہتے ہیں نا وہ بالکل ریورس انجینئرنگ کرتے ہوئے پہلے سوال پہ آنا ہوگا کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا سوال کیوں کیا۔ کل میں نے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے بتائی تھی کہ کس طرح بنی امیہ کی بنی ہاشم کے ساتھ مخالفت تھی اور کس طرح سے وہ مخالفت آگے تک دشمنی نسلوں تک منتقل ہوئی، وہ ساری ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی ریپیٹ نہیں کر سکتا اس کو دوبارہ۔ تو اب امام حسین علیہ السلام سے یزید نے سوال کیوں کیا بیعت کا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر یزید نے سوال کیا تھا تو امام نے انکار کیوں کیا۔ یہ بہت کلی سوال ہے، بہت کلی سوال ہے۔ اس کا آسان جواب یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، ٹھیک ہے، اور یزید شراب پیتا ہے، جو مشہور ہے ہمارے درمیان، یزید شراب پیتا ہے، وہ محرم اور نامحرم کا خیال نہیں رکھتا، وہ جانور پالتا ہے، چیتے اور بندر اس نے پالے میں، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہی باتیں آپ نے سنی ہوئی یا نہیں سنی ہوئی؟ تو ایک بات بتائیں، تو امام حسین 10 سال خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ یزید تو پہلے بھی شراب پیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔
یا آپ چلے امام حسین کو ہٹا دیں. آپ کہیں گے چلو اس وقت تو یزید خلیفہ نہیں بنا تھا, اس وقت تو اس کا باپ خلیفہ تھا. آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے, تو پھر امام حسین کی گزرنے کے بعد باقی ائمہ کے زمانے میں جو خلفاء بعض آئے متوکل جیسے خلفاء جو شریعام شراب پیتے تھے, تو پھر امام ہادی نے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا. تو اس کا مطلب ہے وجہ کوئی اور ڈیپتھ میں جانا پڑے گا, ہمیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. یعنی خالی یہ وجہ نہیں ہے, یہ بھی وجہ ہے لیکن خالی یہ وجہ نہیں ہے. اور اگر ہم سفیر ہیں تو ہم سفیر ہونے کے عنوان سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مقصد حسین کیا تھا. تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یزید نے بیعت کا سوال کیوں کیا تھا, اور پھر کیا امام حسین کو معلوم نہیں تھا کہ اگر وہ یزید کی بیعت کے سوال کے جواب میں انکار کریں گے تو کیا عواقب ہوں گے, اس کے کیا نتائج ہوں گے, کیا اس کا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اور اگر آپ کہیں کہ جی نتیجہ اس کا یہ بھگتنا پڑے گا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ یزید کے بارے میں سب کو معلوم ہے اپنے دشمنوں کو, اس کے باپ کی بھی یہی حکمت عملی تھی, اس کی بھی یہی حکمت عملی ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کو, اپنے سامنے سر اٹھانے والوں کو مار دیا کرتا تھا. تو کیا یہ سیدھی سیدھی خودکشی نہیں ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو اشارات مل جائیں گے. آپ شاید کیونکہ بچپن سے مجالس سن رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ شاید سوال ہی نہیں بنتا, لیکن آپ کے بچوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا پہ یہ سوال ڈالا جاتا ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا جب کہ ان کو اس سوال یعنی بیعت کے انکار کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا, تو یہ سیدھی سیدھی ہلاکت ہے. کیوں ہلاکت ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کا وہاں پہ قرآن مجید کا ریفرنس دیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. اور قرآن کا ریفرنس کیا دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں, قرآن کے سامنے تو بھائی کچھ نہیں بول سکتا نا کوئی, قرآن کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا. اب آپ اس کو کیسے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے؟ یہ سوال جینیس سوال ہے یا نہیں سوال؟ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں. اگر آپ کہیں کہ جی ہم بتا دیتے مقصد کیا, خود امام حسین نے بتایا. مدینہ سے نکلتے وقت انہوں نے فرمایا تھا انی لم اخرج, کہ میں نہیں نکلا اشرم ولا بطرن, کہ خودخواہی کے لیے یا اپنی کسی جذبے کو تسکین کے لیے یا حکومت کی لالچ میں, سوری یا اپنے کسی جذبے کی تسکین کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے, بلکہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے, نیکی کا حکم دینے کے لیے, برائیوں سے روکنے کے لیے, اور کیا, اور اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے, اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے. یہ مقصد امام حسین کے کلام میں موجود ہے, لیکن اس کلام کی ڈیپتھ پہ جانا پڑے گا نا. ان کے جواب کیا دیں گے؟ امام کا مقصد تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے, تو ہم تو کہیں گے وہ امام نے کیا ہے بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا ایک علمی جواب بھی ہونا چاہیے نا, کیونکہ علم کے بغیر, ریشنل جواب کے بغیر آپ اپنے بچوں کو اپنے جسے کہتے ہیں دائرہ اختیار میں, اپنے دائرہ دین میں نہیں رکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچہ, آپ سے مراد آپ لوگ نہیں, آپ سے مراد ہر میرا مخاطب جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے, اس میں سے 50 سے 60%, یہ بہت مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کم کر رہا ہوں میں, 50 سے 60% بچے ایسے ہیں جو آپ کے ڈر اور خوف میں اس عمر تک کہ جب تک وہ آپ کے قابو میں, وہ مجلس میں شرکت کرتے رہتے ہیں. آپ میلاد میں ان کو لال پیلے کرتے پہنا کے لاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ یہاں بیٹھ کر کوئی مہدی ہوتا ہے, کوئی احمد ہوتا ہے, کوئی حسن ہوتا ہے, کوئی علی ہوتا ہے, کوئی تقی ہوتا ہے, لیکن جب باہر جاتے ہیں تو جیمز میں, ریٹا میں اور زینب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. سب کی شکلیں یوں ہو جاتی ہیں, سب ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, سب کے بال ان کے چہرے سے ناخودیے سے پہچانے نہیں جاتے. یہ میں کوئی خلا کی باتیں نہیں کر رہا کہ آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کون سی دنیا سے ہیں, آپ امریکہ سے ہیں. نہیں, آپ کے یہاں بھی ایسی ہوتا ہے. پہلا ملک آپ ہی کرا جس نے یہ فساد کی جڑ رکھی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ بچے کہاں سیکھیں گے؟ پہلے تو ہمارے بزرگان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا نا کہ ہمارا بچہ بہت علم رکھتا ہے. وہ دعویٰ کسی زمانے میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت تک سوشل میڈیا نہیں تھا, اس وقت ابا اماں چاچی دادی پھپھی جو کہہ رہی تھی, ہم کہتے ہیں ہاں یہی دین ہے, اور وہ دین اکثر چلا بھی آ رہا ہے اب تک, ٹھیک ہے نا. لیکن آج کا بچہ کہتا ہے, بھائی ریشنل سوال کرتا ہے کہ یہ جو بات کی ہے امام حسین قرآن کی آیت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرط ہے کہ اگر آپ کو جان کا خطرہ ہو تو آپ وہاں پہ امر بالمعروف آپ سے ساخط ہو جاتا ہے, تو امام حسین سے ساخط ہو گیا. آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ سوال ہے میرا, کیا جواب دیں گے آپ کو؟ تو میں یہاں پہ عرض کروں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے, قرآن کے کسی ایک حکم کو, قرآن سے حکم نکالنے کے لیے کسی ایک آیت کو معیار نہیں بنایا جاتا. جب کسی حکم کو قرآن مجید سے نکالنا ہوتا ہے تو یہ مجتہد کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ تمام قرآن کا مطالعہ کرتا ہے, ایک موضوع سے متعلق جتنی آیات ہوتی ہیں, جتنی روایات ہوتی ہیں, ان کو کھنگالتا ہے پورا, پھر اس کے بعد حکم کو اخذ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مرحلہ بے مرحلہ مختلف جسے کہتے ہیں جگہوں پر مختلف طریقوں سے ایک مطلب کو بیان کرتا ہے. تو جس جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو,
آگے بڑھیں قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ولا تم گمان بھی نہ کرنا. یعنی اگر یہ آیت سننے کے بعد تمہارے دماغ میں کوئی گمان آ گیا امام حسین خدا نخواستہ امام حسین کے بارے میں ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہ انہوں نے امر بالمعروف کے شرائط کو یعنی پورا نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ ڈال دیا، تو بھائی تم آیات قرآن کو آگے پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے تم گمان بھی نہ کرنا. ٹھیک ہے، کیا گمان نہیں کرنا؟ کہ وہ لوگ جو قتل ہو جائیں، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ. شرط بھی بتا دی، ہلاکت اور شہادت کا فرق بیان کر دیا کہ ہلاکت اور شہادت شکل میں کیسی نظر آتی ہیں. گلا، ٹھیک ہے، جو یزید کے فوجی سپاہی تھے ان کے بھی کٹے گلے، ان کے بھی کٹے. عباس کی تلوار کے نیچے آ کے، علی اکبر کی تلوار کے نیچے آ کے، حضرت قاسم کی تلوار کے نیچے آ کے وہ بھی قتل ہوئے. اور گلا جو ہے وہ خیر بن یزید ریاحی کا بھی کٹا، گلا سعید کا بھی کٹا، گلا حضرت عباس کا بھی کٹا، گلا امام حسین علیہ السلام کا بھی کٹا. شکل و صورت میں دیکھنے میں ایک ہی طرح، تو کیسے پتہ چلے گا کون شہید ہوا کون ہلاک ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط لگائی کہ قتلوا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جو شہید ہو. ٹھیک ہے، تو اب امر بالمعروف اللہ ہی کا راستہ ہے یا نہیں راستہ؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ سوال جو وہاں پہ کیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، تو وہ عواقب سے واقف تھے، اور عواقب سے اس طرح سے واقف تھے. اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے کے بعد یہ اندازہ ہوا فوجوں کو دیکھنے کے بعد کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، تو یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی سطحی سے بھی اوپر، یعنی کوئی عام شیعہ بچہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شہادت کا علم اپنے بچپن سے تھا. اور نہ صرف امام حسین کو علم تھا، میں نے آپ کو پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سٹوریز اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانی شروع کر دی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو، چھوٹے تھے امام حسین، اپنے سینے پہ بٹھا کے جسے کہتے ہیں کہ کھیل رہے تھے ان سے، تو کوئی آیا اور کہا کہ میں اس کو بی بی زہرا کے پاس لے جاؤں، ام ایمن یا کوئی ان کی جو خادمہ تھی. تو امام حسین کو رسول اکرم نے اپنے ساتھ چپٹا لیا کہ حسین کو مجھ سے جدا نہ کرو. اور پھر اس وہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. اور پھر اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ اس بچے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. یعنی رسول اکرم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مختلف طریقوں سے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، امام حسن کی شہادت کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے نا. خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے بابا نے ان کو حسین کی شہادت کے بارے میں بیان کر دیا تھا، اور ان کے اقوال میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے. اسی وجہ سے بی بی کے وہ جملات ہمیں جو ملتے ہیں کہ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے شیعوں کے بارے میں کیا کیا جملات کہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کیونکہ امام حسین کی شہادت کا پتہ تھا. مولا علی علیہ السلام نے تو سب کے سامنے برملا اس کا اظہار کیا تھا. جب صفین سے جب آپ پلٹ رہے تھے تو کربلا سے آپ کا گزرنا ہوا، تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام مولا علی کے ساتھ تھے. تو مولا علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کے لیے کچھ دیر کے لیے سر رکھ کر سستانے کے لیے لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی مولا کی. اس کے بعد جب اٹھے تو آنکھوں سے اشک جاری تھے. مولا حسن نے پوچھا، اور یہ واقعہ خود امام حسین نے بعد میں نقل کیا ہے، جب کربلا کی زمین میں ان کی سواری رک گئی تو یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام نے سنایا. ٹھیک ہے نا. اور بھی اس کے راوی ہوں گے لیکن یہ خود جو بتا رہا ہوں میں امام حسین علیہ السلام نے اس کو نقل کیا. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے وہاں پہ جب بابا سے پوچھا گیا کہ آپ گریا کیوں کر رہے ہیں، امام حسن نے پوچھا، میرے بھائی نے پوچھا، تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے اس جگہ پر خون کا ایک دریا دیکھا ہے، اور میں اس دریا میں نے دیکھا ہے کہ حسین اس دریا کے اندر ڈوب رہا ہے. حسین اس دریا میں ڈوب رہا ہے. مختلف طریقوں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، بی فاطمہ نے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود امام حسن علیہ السلام نے، جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت نزدیک تھا تو جب امام حسین علیہ السلام روئے جا رہے تھے بھائی کو دیکھ کر کے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جو ہے وہ تھال میں گر رہے ہیں، تو امام حسین بہت بے چینی سے رو رہے تھے. بہت محبت تھی دونوں بھائیوں کے درمیان. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بہت کم گیپ تھا، اور دونوں کے درمیان محبت مثالی تھی. کہیں بھی یہ بچپن میں جہاں بھی جاتے تھے ساتھ جاتے ہیں. آپ واقعات اگر سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ نانا کی دوش پر ہے تب بھی ساتھ ہیں، نانا کی گود میں ہے تب بھی ساتھ ہیں، نانا کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں تب بھی ساتھ ہیں، تو ساتھ رہتے تھے. تو بہت محبت تھی. تو امام حسین علیہ السلام جب رو رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین سے کہا کہ بھیا رو نہیں. اور ایک جملہ جو آپ اکثر مجالس کے پوسٹرز پہ لکھا دیکھتے ہیں، لا یوما کا یا ابا عبداللہ، کہ مجھ پہ گریہ نہ کریں، آپ کا جو دن ہوگا
ویسا دن کسی پر بھی نہیں آئے گا. یعنی وہ مصیبت جو آپ کے اوپر آنے والی ہے وہ مصیبت کسی پہ بھی ہم میں سے نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام اچھی طرح سے واقف تھے, جانتے تھے, بوجھتے تھے کہ میری شہادت کس طرح سے ہونی ہے. اب ایک سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوتا ہے, میں سوالوں کی صورت میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں اور جواب بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں. ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد پہ. اگر امام کو شہادت کا پتا تھا تو بچوں اور خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں اور خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انشاءاللہ اس کیا جواب میں آگے آ کے دوں گا, لیکن یہ سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے ذہنوں میں بہت سارے جوابات آ جائیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے جب سوال کیا تو امام حسین نے جو انکار کیا اس بیعت کا, وہ بیعت کا انکار اپنی وجہ سے تھا یا خدا کی وجہ سے تھا؟ یزید کر کیا رہا تھا؟ یزید علنی کفر کر رہا تھا. یزید علنی ایسے انحرافات اسلام کے اندر کر رہا تھا, وہ ابھی بیان کروں گا, کہ جو اسلام کی تعلیمات کو بالکل 180 ڈگری پلٹ رہے تھے, جو اسلام کو دوبارہ سے کفر میں لے آنا چاہ رہے تھے. کل میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ الذی اليوم اکملت لکم دینکم, اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جب دین کو کامل کر دیا گیا تو کون مایوس ہو گئے؟ کفار مایوس ہو گئے. غدیر کے بعد کفار مایوس ہو گئے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, میری ساری باتیں کنیکٹڈ ہوں گی پیچھے سے, اس لیے ساری باتوں کو ریپیٹ نہیں کر سکتا, جو لوگ کل تھے ان کے ذہن میں وہ مطلب ہوگا. تو اب امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا سوال ہوا تو یزید نے ایک کام کیا کہ اس کے باپ نے مرتے وقت یہ کہا تھا, دیکھو 3 لوگوں سے زبردستی نہ کرنا بیعت کے لیے. ان میں سے ایک امام حسین تھے, 2 اور تھے لیکن ایک امام حسین تھے. وہ 2 ادھر نکل گئے, فرار کر گئے, لیکن امام حسین علیہ السلام نکل پڑے. کہاں نکل پڑے؟ اس پروگرام کے تحت نکلے کہ جس پروگرام کے تحت انہوں نے یزید کی شخصیت کو تمام امت مسلمہ کے سامنے عیاں کرنا تھا. وہ جو کہتے نا امام حسین کربلا کے لیے نکل گئے, نہیں, مدینہ سے نکلے تھے, کربلا کے لیے نہیں نکلے تھے. مدینہ سے نکل کے اگر امام حسین ڈر کے نکلتے تو کربلا نہیں آتے, وہ تو مکہ چلے گئے, وہ یعنی کہیں اور بھی نکلتے تو مکہ چلے گئے. اگر کوئی اشکال کرے کہ مکہ تو امن کی جگہ ہے اور آپ کو خطرہ تھا کہ یزید حملہ کرے گا تو مکہ کیوں گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, مکہ کیوں گئے؟ تو آپ دیکھیں امام حسین ایک تو جنگ نہیں چاہتے تھے. امام حسین اگر جنگ چاہتے تو بہت پہلے جنگ ہو سکتی تھی. جب ولید کے دربار میں یزید کا خط آیا تھا اور اس نے آپ کو بلایا تھا تو امام حسین جاتے ہی بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ اندر چلے جاتے, لیکن امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے, جوانوں کو باہر رکھا اور ولید کے پاس جا کے پوچھا کیوں بلایا ہے, تو اس نے کہا کہ جی وہ حاکم شام کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے. اگر امام حسین چاہتے تو کہتے الحمدللہ, لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے. اور جب یہ الحمدللہ کہا جاتا, خدا نہ خواستہ اگر امام یہ کہہ دیتے تو امام نے اپنی فراست سے دور اندیشی سے کام لیا. امام تو نسلوں تک کے آگے تک کے علم رکھتے نا, امام نے اس چیز کو دیکھا تو امام نے کیا پڑھا؟ کلمہ استرجا پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ کوئی بہانہ نہ ملے اس کو. اس نے سوال کیا بیعت کا تو امام نے کیا کہا؟ اس وقت بھی انکار نہیں کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, یزید ایسا یزید ویسا. کیا کہا امام نے؟ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, تو نے بیعت تو مدینے والوں سب سے لینی ہے نا, یہ مسئلہ صبح عوام کے سامنے لوگوں کے درمیان رکھنا, پھر ہم دیکھیں کون حقدار ہے خلافت کا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسی بیعت نہیں کروں گا. اب معاملہ جب یہاں تک آیا, امام جنگ سے بچ رہے تھے بالکل. جب امام جانے لگے تو وہ بدبخت کھڑا مروان جو تھا اس نے ولید کے کان میں کہا کہ حسین اگر چلے گئے تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے, ان سے بیعت لو یا قتل کر دو. پھر امام حسین کو غصہ آیا اور پلٹ کے کہا, ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ اور امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان درانہ اندر داخل ہو گئے. امام حسین وہاں سے واپس آ گئے. اب اس وقت امام حسین علیہ السلام نے واپس آنے سے پہلے کچھ جملے کہے کہ اے حاکم, ہم خاندان اہل بیت نبوہ کے جو ہیں وہ گھر, ہمارا خاندان جو ہے اہل بیت کا خاندان ہے, نبوت کا خاندان ہے. ہمارے گھر میں وہی آتی تھی, ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا تھا. وہ اپنی جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب امام نے صاف منع کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ کے واپس آ گئے. دیکھیں امام نے کیا آخر حد تک کیا کیا, جنگ سے اوائڈ کیا. امام آ گئے, اب نکلے مکے کی طرف. کیوں نکلے؟ تاکہ اس بات کو عیاں کریں کہ یزید یہ کافر ہے,
اس کی بیعت نہیں کرنی. حکومت اسلامی کا اگر یہ سربراہ بن گیا تو یہ اسلام کو دوبارہ کفر میں بھیج دے گا, کیونکہ ان لوگوں کا جو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ اسلام کو دوبارہ سے کفر میں ڈال دیں, ان کا تو ہدف یہ تھا کہ یہ کفر کے اندر ڈال دیں, لیکن کیونکہ اسلامی لبادہ, اسلامی ان کے اوپر ایک مہر ایسی لگ چکی تھی کہ وہ ایک دم سے کفر میں ڈال نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے نفاق کا, جسے کہتے ہیں نا, منافقت کا لباس پہن لیا. لیکن یزید تو کسی چیز کا خیال کرنے والا تھا ہی نہیں, وہ تو یہودی خاندان میں پل کے بڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کی ماں خود مسلمان تھی یا نہیں تھی اس کا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یزید نے اس بات کا خیال نہیں رکھا اور اس نے علناً کفر کرنا شروع کر دیا. تو اب امام حسین علیہ السلام کو جب مکہ میں گئے تو انہوں نے کام کیا, مکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ میں حج کا سیزن تھا. حج کے سیزن میں تمام اسلامی ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, اسلامی حکومتیں بن چکی تھی, 3 بر اعظموں میں حکومت پھیلی ہوئی تھی. تو امام حسین نے مختلف میٹنگز رکھی, وہاں پہ لوگوں کو بتایا, یزید کے کفر کا اعلان کیا کہ یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اس نے جو ہے وہ صرف جانور پال لیے ہیں یا اس نے جو شراب پی لیے, نہیں, یہ اسلام کو کفر میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہ امام حسین ایک ایک بتاتے گئے. اور امام حسین کی مظلومیت اس حد تک تھی کہ بیچارے تو نہیں کہوں گا, لیکن امام حسین کی مظلومیت کو سوچیں کہ ایک ایک آدمی جو امام حسین کو راستے میں ملتا تھا اس کو پکڑ پکڑ کے بولتے تھے کہ دیکھو میں ظالم حاکم کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنے جا رہا ہوں, تم میرا ساتھ دو تو میں جنت کی تمہیں ضمانت دوں. یعنی ایک ایک شخص کو جا کے آپ کربلا کے واقعات میں سنتے ہیں نا کہ جعفر جوفی راستے میں ملا, اس کو بولا کہ تم میرے ساتھ آؤ. زہیر کو پرسنلی جا کے بلایا, کتنے لوگوں کو پرسنلی خط لکھ کے بلایا, پیغام بھیجا. تو امام حسین پرسنل جسے کہتے ہیں تنہا جا کے لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچایا تھا کہ حجت تمام کر دیں, تاکہ کسی کے پاس یہ حجت نہ ہو کہ ہم تک یزید کے بارے میں پتہ نہیں چلا. مدینے والوں کو امام حسین جانتے تھے کہ ان کو سمجھایا, حتیٰ کہ مدینے کے بزرگان جو صحابی تھے ان کو بھی سمجھایا, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا حسین نہیں جاؤ, بلوا ہوگا, خاموشی سے بیٹھے رہو, عبادات کرو, مدینہ کے اندر نبی کا شہر ہے, یہیں پہ رہو, کہیں تمہیں کچھ نہیں کہے گا کوئی, تم جو ہے وہ یہیں پہ رہو. اور وہ نہیں گئے امام حسین کے ساتھ. امام حسین نے کہا یہ لوگ اب بوڑھے ہو چکے, ان کی زبان میں بات آنے والی نہیں ہے, چلے گئے امام حسین نکل کے, ٹھیک ہے نا. امام حسین کربلا کے راستے, مدینے کے راستے میں, مکہ کے راستے میں تھے, راستے میں لوگوں کو دعوت دی, مکہ کے اندر لوگوں کو بیان کیا. اور پھر 8 یا 7 ذی الحجہ کو جب آپ نے دیکھا کہ احرام کے اندر لوگ جو ہیں وہ تلواریں لے کے امام حسین کے قتل کی طرف میں, 40 لوگ ایسے تھے جو امام حسین کے قتل پہ مامور تھے یزید کی طرف سے کہ امام حسین کو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مار دیا جائے. امن کا شہر, جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا شہر قرار دیا, یزید کے قاتلین وہاں موجود تھے, کس لیے؟ تاکہ اس شہر کے امن کو برباد کر دیں. امام حسین علیہ السلام کا اگر جملات آپ سنیں تو اس میں ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میں حرم کی حدود سے ایک بالش باہر قتل ہونا پسند کروں گا, لیکن حرم کی حدود میں قتل نہیں ہوں گا, حرم کے حرمت کو پامال نہیں کروں گا. لہٰذا آپ نے اپنے حج کو تبدیل کیا اور عمرے میں, اور آپ وہاں سے نکل کر کس طرف چل پڑے؟ کوفے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں آپ کے پاس کوفے سے بہت سارے خط آ چکے تھے. اگر امام حسین ان سے کہتے ہیں بھائی تم اپنے انقلاب کی تیاری کرو, تم یزید کے خلاف بغاوت کر دو, تو بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے بلایا تھا, آپ آئے نہیں. تو امام حسین نے کہا میں حجت تمام کروں گا. امام حسین چل دیے اور مسلم کی خبر شہادت مل گئی. تب بھی امام حسین نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا کوفے, کیونکہ اگر آپ مسلم کی خبر شہادت کے بعد بھی جانے سے وہ کرتے تو لوگ وہاں کے یہ کہہ سکتے تھے کوفی بعد میں ہم نے تو آپ کو بلایا تھا, مسلم شہید ہوئے تھے, آپ آتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے. تو امام حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا وہاں پہ. کوفے تک جب تک ہولڈ نے روکا نہیں, امام حسین چلتے چلے گئے. جنگ سے اوائڈ کر رہے ہیں امام حسین. دیکھیں اب امام زیادہ خوش تو نہیں ہو گیا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ پوری امام حسین کی جسے کہتے ہیں نا کہ جو تحریک تھی اس کو آپ کے سامنے ایسے کوزے میں سمیٹ رہا ہوں. حق تو شاید ادا نہ ہو سکے, لیکن میرے بچوں اور میرے جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات پوری آ جائے کہ اصل بات کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ جب وہ کل سفارت کو انجام دیں اپنی, تو ان کے ذہن میں وہ ہم آہنگی مولا حسین علیہ السلام کے ہدف کے ساتھ ہو کہ جو وہ آگے انجام دینے کے لیے اس زمانے کے اندر ہماری ماؤں نے اپنی گودوں میں پالے. ہم یہ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کا ساتھ دیں گے, تو امام زمانہ کا ساتھ یعنی مقصد حسین. امام زمانہ کا نعرہ ہے کہ انا, جب وہ آئیں گے تو پہلا لفظ کیا بولیں گے؟ انا ابن الحسین, کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, حسین کا انتقام لوں گا. تو ہمیں امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے تو ہمیں مقصد حسین کو سمجھنا پڑے گا. محمد بلند کر صلوات. تو یہ سارے سوال آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آگے ہوں گے. میں مختصر طور پہ ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بات بیان کی کہ وہ اگر امام حسین ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو دیکھنا ہو کہ اس کو وہ شہید ہوا ہے یا وہ ہلاک ہوا ہے, تو دیکھو کہ وہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ نکلا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد المومن, میری طرف چلا رہا ہے.
اللهم صل على اصل میں آپ لوگ نیچے بیٹھے جب ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں نے پتلے پتلے کرتے پہنے، میں نے یہ اتنا موٹا پہنا ہوا ہے، پسینہ میرے ایڑیوں میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے محمد محمد بلند کا صلوات. تو اب یزید نے سوچا کہ میں حسین سے بیعت طلب کر لوں. اس کی کچھ وجوہات تھی. وہ وجوہات کیا تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یزید چاہتا تھا کہ اسلام کو دوبارہ سے کفر میں ڈال دے. آگے اس کا میں آپ کو ثبوت بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو برملا تمام جگہوں پہ کرنا شروع کر دیا. اس نے جب دیکھا کہ یہ جو مکہ میں تبلیغ امام حسین نے کی وہ بڑی کارآمد تھی، اس کے بعد یزید کے خلاف بڑی بغاوتیں اٹھی، کیونکہ مکہ میں مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے. جب ان کو پتہ چلا یزید کے بارے میں، اب تک تو ان کے دماغوں میں یہ ڈالا گیا تھا نا کہ بس حاکم جیسا بھی ہو اس کی یہ کرنا ہے، اس کی بیعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. تو امام حسین نے بتایا کہ نہیں، اصل دین یہ نہیں ہے. اسی لیے کہا تھا میں اپنی جد کی سیرت کو زندہ کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے آیا ہوں. تو امام حسین نے جب ساری باتیں بتائی تو یہ لوگ پیغمبر یعنی پیغام دے کر امام حسین کے جب اپنے شہروں میں پہنچے تو یقیناً انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کے درمیان جب بات بیان کی ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو انہوں نے سمجھا ہوگا، پتہ چلا ہوگا ان کو. اسی وجہ سے بعض لوگ بعد میں امام حسین کے ساتھ کربلا میں آ کے شامل ہوئے. بعض اصحاب جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد پہنچے ہیں. بعض لوگ، اگر موقع لگا تو اس کا میں ذکر کروں گا، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ ایک شخص پہنچا ہے، امام حسین شہید ہو چکے تھے. تو اس کو پیغام پہنچا تھا، کہیں سے تو پہنچا تھا نا، یہ دیر ہو گئی تھی اس کو آنے میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات یزید کو برداشت نہیں. اس نے کہا کہ حسین کوفہ کے اگر پہنچ گئے، کوفہ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ کوفہ بڑی اسٹریٹجیکل اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. یہ چھاونی تھی، خلیفہ دوم کے زمانے میں اس کو بسایا گیا تھا، یہاں فوجی رہا کرتے تھے. لیکن جب مدینہ کے حالات آپ نے دیکھے مولا علی علیہ السلام نے، تو جب آپ کو ظاہری خلافت ملی تو آپ نے کہا اب اس مدینہ والوں پہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا اب جسے کہتے ہیں کہ وہ والی نسل ہے کہ جس کو کچھ بھی سمجھا لو اس کو اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام نے اپنا دارالخلافہ کہاں شفٹ کیا؟ کوفہ شفٹ کیا. جب آپ آئے تو جو آپ کے ہم خیال اور آپ کے ہم فکر لوگ تھے جن کو ابھی سیرت رسول یاد تھی، وہ بہت سارے صحابہ، بہت سارے قاری قرآن، بہت سارے حافظین قرآن آپ کے ساتھ یہاں پہ آ گئے. تو اب یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو سارے لوگ آئے تھے یہ سارے شیعہ میں علی کہلاتے تھے، لیکن اس معنی میں شیعہ نہیں کہلاتے تھے جس معنی میں ہم شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. یہ ایز اے خلیفہ مولا علی علیہ السلام کو جانتے اور مانتے تھے اور اسی بنیاد پہ آئے تھے. ان میں سے محبان علی بھی تھے، اہل بیت کے چاہنے والے بھی تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو علی کو خلیفہ سمجھتے ہوئے یہاں پہ آئے تھے. علی کی اتباع بھی کرتے تھے، علی کی پیروی بھی کرتے تھے، لیکن ایز اے خلیفہ چہارم، ایز اے چوتھا خلیفہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ یہاں پہ موجود تھے. تو ان کی اولادوں میں بھی کچھ لوگ موجود تھے. تو یہی وجہ تھی کہ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات، مولا علی علیہ السلام کی کچھ عرصے کی حکومت، اس نے اثر یہ کیا تھا کہ یہاں پر شیعہ موجود تھے اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو، مولا حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی. سلیمان بن سلیم خزائی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ مولا یہاں پہ درخت پک چکے ہیں، پھل جسے کہتے ہیں پھلوں کا موسم ہے، اور استعارتاً بات کی تھی، اور ہم سب تیار ہیں، بچوں سے ہم سب تیار ہیں. کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ یزید کے خلاف وہی کھڑا ہو سکتا تھا جو اتنا پاورفل ہو کہ یزید کے خلاف کھڑا ہو سکے. ان کو معلوم ہے پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے سوائے حسین کے. اور انہوں نے یہ لکھا اگر آپ نہیں آئے تو خدا کہ ہاں ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا حق کی آواز اٹھانے کے لیے اور آپ نہیں آئے. بڑے یعنی ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کو خطوط گئے. تو امام حسین نے کہا میں آخری دم تک، آخری تابوت میں ان کے کیل ٹھوک کے آؤں گا میرے محاورے کے مطابق. یعنی امام حسین نے آخری وقت تک حجت تمام کیا. اور جب ہر کے لشکر نے روکا ہے امام حسین علیہ السلام کو تو ہر کے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. بس میں اپنی گفتگو کو تمام کروں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا. میں کوشش کروں گا کہ بات کو ایک مقام تک پہنچاؤں اور اپنے مصائب کے ساتھ اس کو رب دے دوں. کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو جب ہر نے روکا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سب تازہ دم تھے، سب نے کھانا کھایا ہوا تھا، سب نے پانی پیا ہوا تھا. اور اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ساری مشکیزیں، جو ایکسٹرا مشکیزیں اور سامان اور برتن ہے وہ سب پانی سے بھر لو. جب ہر کا لشکر آیا تھا، یا مسائل میں سنتے ہیں اس کی توجہ عموماً ہو نہیں پاتی ہم لوگوں کی. ٹھیک ہے، جب ہر کا لشکر آیا تھا تو سارے اتنے پیاسے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے مشک کا دہانہ بھی نہیں کھولا جا رہا تھا، میں اپنے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا. تو ایک نورانی شخص میرے پاس آیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ مولا حسین علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. اگر امام حسین کچھ بھی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے اس لشکر کو ایسی، تو 10 یہاں مر جاتے، 20 وہاں مر جاتے، 50 وہاں مر جاتے، یا اگر اسی وقت حملہ بول دیتے ان کے اوپر تو یہ وہیں ختم ہو جاتے.
امام حسین علیہ السلام نے کہا جنگ شروع نہیں کروں گا، میں ان کو بہانا نہیں دوں گا، میں آخر کوفہ تک جانے کی کوشش کروں گا تاکہ حجت تمام ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو خطبے جو دیے ان میں امام حسین علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور وہ بات یقیناً آپ کے لیے جو ہے وہ حیران کن ہوگی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کا میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب حر کی لشکر نے، جسے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو حر نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، سوری امام حسین نے کہا تم نماز پڑھو اپنے لشکر میں، ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حر نے کیا کہا، جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز جب پڑھ لی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے خطاب کیا حر کے لشکر سے، کیونکہ یہ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو صرف روکے، امام حسین کے ساتھ ساتھ چلیں، روکے بھی نہیں، ساتھ ساتھ چلیں۔ بعد میں حکم آیا ہے کہ ان کو روک دیا جائے۔ تو جب حر کے لشکر نے یہ دکھائی، تھوڑی سی نرمی دکھائی، تو امام حسین علیہ السلام نے نماز کے بعد ان کو ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے ہی مجھے خط لکھے تھے، کوفی بہت سارے تھے نا، تم لوگوں نے ہی، تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے۔ حر نے کہا کہ میرا اس پہ کوئی خط نہیں ہے۔ تو امام حسین نے وہ خط منگائے اور سامنے ڈھیر کر دیے کہ دیکھو ان خطوں میں، ان میں موجود بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے، تو مجھے یہ بات بتانے دو کہ یزید کے بارے میں بتانا چکے، یزید کافر ہے، وہ اس طرح سے اسلام کو کرنا چاہتا ہے، پوری انہوں نے تفصیل سے امام حسین نے ان کو بتایا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مولا میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حسین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر والے ابن زیاد کے پاس کوفہ کے اندر ہیں، اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو وہ ان کو مار دے گا۔ گھر والوں کے ڈر سے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو وہ میٹنگ بھی امام حسین کی یاد ہوگی جو عمر سعد کے ساتھ کی تھی۔ امام حسین نے اسے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تو میرے ساتھ آ جاؤ، اس یزید ظالم پلیت کے خلاف ہم مل کے جہاد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس نے مجھ سے رہ کی حکومت کا وعدہ کیا، اس بدبخت کو یہ نظر نہیں آیا تھا۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں تجھے اپنے مدینے کے اندر باغات دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے زن و بچوں، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو امام حسین نے کہا کہ جیسے میرے گھر والے رہیں گے ویسے تیرے گھر والے بھی رہیں گے۔ تو اس طرح کی مختلف بات، یعنی اس نے رے کی حکومت کے چکر میں، رے کی گندم کے چکر میں جو ہے وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ان لوگوں کے اوپر امام نے حجت جو تمام کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے گھر والے ہیں۔ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، یہ اصل میرا مقصد ہے بتانا۔ امام حسین نے کیا جملہ کہا؟ امام حسین نے کہا کہ میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ، اہلی لأہلک، نفسی بنفسک، میرا نفس تمہارے نفسوں کے ساتھ، یعنی جس جگہ میں ہوں گا اسی جگہ تم ہوگے، یعنی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ حسین کے ساتھ دنیا میں رہنا بھی جنت ہے، اور بہشت میں رہنا تو جنت ہے ہی ہے، بہشت کے سردار ہیں۔ لیکن ان کی بدبختی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میرا اکبر ہوگا وہاں تمہارا بیٹا ہوگا، جہاں میری زینب ہوگی، میری بہنیں بھی میرے ساتھ آئی ہیں، میری مائیں، میری پھپھیاں، میرے ازواج، میرے بچے، میرے رشتہ دار سب میرے ساتھ آئے ہیں، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو، جو ان کے ساتھ ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے، حکم خدا کا بتا رہے ہیں حسین، اللہ کا حکم یہ ہے کیا کہ اس یزید کو اس حکومت سے ہٹانا ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہ جملہ اب مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ جملہ امام حسین نے یہاں پہ کہا تھا یا یزید کی جب فوج کربلا میں آئی تھی اس وقت کہا تھا، سوری جو فوج کوفہ میں تھی عمر سعد کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ ایک جملہ امام حسین نے کہا تھا، اور وہ کیا کہا تھا کہ میں جتنی بھی باتیں تمہارے سامنے کر لوں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جملہ یاد ہے امام حسین کا، مُلِئَتْ بُطُونَكُمْ فِي مَالِ الْحَرَامِ، کہ تمہارے پیٹ، تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے، اس لیے میری بات تمہارے سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم کتنا تڑپتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ مولا کا دیدار ہو جائے۔ یہ مولا کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، امام معصوم حسین جیسا معصوم رسول کا بیٹا ان کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے استفادہ نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا، اور یہی وجہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام آخر تک اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے چلتے رہے۔ لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور وہ موقع کب تھا کہ جب امام حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، حر نے آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا۔ یہ موقع امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی سخت تھا، اور وہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ امام حسین نے کہا سکلت امک یا حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایک طرف تو بی بی فاطمہ علیہ السلام کی یاد دلانی تھی، اس کے ذہن میں جگانی تھی، اور دوسری طرف امام حسین کے غصے کا اظہار تھا۔ اور امام کا غصہ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین نے اس وقت بھی جنگ نہیں کی، جنگ ہو سکتی تھی اس وقت بھی، اسی وقت جنگ ہو جاتی، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں، کیونکہ حر جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ امام حسین آگے بڑھتے چلے گئے،
آخر تک جب عمر سعد نے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام یعنی 2 محرم کو جب پہنچے ہیں، جب لشکر آنا شروع ہوئے 4 محرم کو، جب پانی دریا سے ہٹایا گیا، امام حسین کے پاس مختلف بہانے تھے دریا سے پانی ہٹوانے پہ وہ جنگ شروع کر لیتے، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، دریا سے پانی ہٹا لو، عباس تم اپنے نفس سے پیر رکھ دو، دریا سے پانی ہٹا لو۔ حضرت عباس بہت غصے میں تھے، حضرت عباس کئی دفعہ جنگ شروع کرنا چاہتے تھے، جب مسلم کی شہادت خبر آئی تو حضرت عباس جنگ شروع کرنا چاہتے تھے، جب دریا سے خیموں کو ہٹانے کی بات آئی تب حضرت عباس کہتے تھے جنگ شروع کرو۔ یہ موقع ایسا تھا 4 یا 7 محرم کا، جب کہا کہ دریا سے خیمے ہٹا لو تو امام حسین علیہ السلام بھی، جسے کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو کہنے سے کچھ کترائے، بی بی زینب سے کہا کہ بھیا بہن زینب تم عباس سے کہو کہ وہ خیمے دریا سے ہٹا لے، میں جنگ نہیں چاہتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام جنگ سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جب صبح عاشور آئی اور نماز جب امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے تو عمر سعد نے پہلا تیر جب چلانے لگا ہے تو اس نے اپنی پوری فوج کو گواہ بنایا کہ اے فوج تم گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، پہلا تیر حسین کی طرف میں چلا رہا ہوں۔ ایک سوال ہے جمعون والے موقع پہ۔ اب وہ موقع آ گیا تھا، اب اگر امام حسین علیہ السلام ابتدا نہ کرتے اور جنگ کی شروعات نہ کرتے تو بزدلی کہلاتی۔ تب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا سلسلہ، وہ سارا آپ کے سامنے ہے، وہ شروع کیا۔ لیکن اس جنگ کے پیچھے صرف 2 باتوں کا انکار نہیں تھا، اس جنگ کے پیچھے پوری آئیڈیالوجی تھی۔ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کربلا اللہ تعالیٰ کی تکمیل انسانیت کے لیے جو اسکیم ہے ان میں سے ایک اسکیم ہے، اور حسین نے اپنے عہد طفلی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے حسین کو اگر اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑا، اپنی بیویوں کو بھی اسیر دیکھنا پڑا تو حسین اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام خیموں کا طلایہ کرتے پھر رہے تھے تو آپ نے مختلف خیموں سے مختلف آوازیں سنی۔ کسی خیمے میں کوئی ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں اس خاندان کی نہیں ہوں، کل جب حسین لڑنے کے لیے علی اکبر کو بھیجنا چاہیں تو تم پہلے علی اکبر سے اپنی جان دے دینا۔ کوئی ماں اپنے بچے سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کل مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ مختلف آوازیں سنتے ہوئے حسین روتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن ایک جگہ پر حسین کی آنکھیں جسے کہتے ہیں کہ آنسوؤں سے بھر گئی، وہ جگہ تھی کہ جب ایک چھوٹے سے بچے کی ماں کی آواز سنی کہ 6 مہینے کے بچے سے اس کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ علی اصغر میری تو کوئی جوان اولاد بھی نہیں ہے، میں کل حسین پہ کس کو قربان کروں گی؟ میں کہوں گا میرا باپ آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کل علی اصغر کی قربانی اگر اکبر کی قربانی پہ قربانی سے اوپر نہ چلی جائے تو حسین کا خون رائے گا چلا جائے گا۔ حسین کے علی اصغر نے علی اکبر کے خون سے زیادہ اپنی قربانی کا رنگ دکھایا۔ حسین کے خون سے سرخ علی اکبر کے خون سے زیادہ سرخ علی اصغر کا خون ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر رخصت کے لیے خیموں میں آئے ہیں اور جب آواز دی ہے کہ زینب میں لڑنے کو جاتا ہوں اور رخصت ہونے کے بعد چلے گئے، اور جب آپ نے صدا بلند کی ہے کہ حل من مغیث یغیثنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو حال میں رسول اللہ کی مدد کرے، تو اس وقت کوہرام مچ گیا۔ خیموں سے جب آواز آئی رونے اور گریے کی تو امام حسین علیہ السلام خیموں کے قریب تشریف لے کے آئے اور کہتے ہیں بہن زینب میں نے تو خدا حافظی کر لی تھی، اب یہ رونا اور گریا کس بات کا ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا جب آپ نے سرائے حل من ناصر بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا لاؤ میں اس کو پانی پلا لاؤں۔ وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے، علی اصغر کو پانی پلانے لے کے گئے تھے، لیکن جب واپس لے کے آئے ہیں تو ماں کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا اور چھپا ہوا گلا بچے کا دیا گیا۔ ارے بچے کو دیکھ کر ماں نے کہا کہ اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اب جو حسین جانے لگے تو بی بی زینب سے کہا کہ مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اب سید سجاد کے پاس آئے، سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہیں، یہ بھی غش اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا غش تھا، ان کا غش اس طرح سے نہیں ہوتا، اس کو غشوا کہتے ہیں۔ سید سجاد بیماری کی حالت سے 3 دفعہ چونکے ہیں، 3 دفعہ سید سجاد کو جگانے والی حضرت زینب تھی۔ پہلی دفعہ کب سید
سجاد کو چوکایا گیا جب امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کے ساتھ سید سجاد سے ملنے کے لیے گئے تو زینب نے سجاد کا کانہ ہلایا، کہا بیٹا اب بابا جاتے ہیں، ان کو خدا حافظی کر لو۔ سید سجاد نے گھبرا کے آنکھیں کھولی، اب کیا دیکھتے ہیں کہ خود نیلت پر ارے حسین سامنے کھڑا ہے۔ ایک دفعہ بابا کی یہ حالت دیکھی، سوال کیا اینا اینا امیر عباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے جواب دیا قد قتلا، وہ قتل ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سوال کرتے رہے کہ مسلم بن عوسجہ کہاں ہے، حبیب کہاں ہے، سعید کہاں ہے؟ امام کہتے گئے قد قتلا قد قتلا۔ ایک دفعہ سید سجاد نے سوال کیا اینا اینا اخی اکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ اب امام نے نہیں کہا قد قتلا بلکہ جواب کو پلٹا دیا، کہا بیٹا بس سمجھ لو کہ اس خیام حسینی میں مردوں میں میرے تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا، مردوں میں میرے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا۔ سید سجاد نے بی بی زینب سے کہا اب ابھی اماں اب میرا ایسا تلوار لے کے آئے۔ ارے امام نے پوچھا تلوار ایسا کر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں بابا اس ایسا کے سہارے کھڑا ہوں گا، اس تلوار سے آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ ارے سید سجاد تو اٹھا گیا، امام حسین نے سید سجاد کو بستر میں لٹایا۔ ارے سجاد تمہاری ذمہ داری مجھ سے بھی بڑی ہے، ارے تو ان بچوں کو ان خواتین کو مدینے لے کے جانا ہے، ارے سارے راستے میرے داجے تمہارے ساتھ جائیں گی، ارے ان کے ساتھ بیڑیاں پہن کے تمہیں چلنا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب امام سجاد کو چوکایا گیا۔ دوسری دفعہ کون سی تھی؟ جب زمین کربلا میں زلزلہ محسوس ہوا، جب زینب کو حسین نے خیموں کی طرف بھیج دیا اور سیاہ آندیاں چلنی شروع ہوئی، بی بی زینب سید سجاد کے پاس آئی، کہتی بیٹا یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ آندیاں کیسی ہے؟ سید سجاد اٹھے، انہوں نے کہا پپی اماں ذرا پردے کو ہٹائے۔ جب پردے کو ہٹایا گیا تو فرمایا السلام علیکم یا ابتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ارے میرے بابا کا سر اس نیزہ طویل پہ۔ یہ دوسری دفعہ تھی جب سید سجاد کو غش سے ہوش آیا، اور تیسری اور آخری دفعہ جب غش سے ہوش آیا تو اس کے بعد سید سجاد غش میں نہ گئے۔ مجھے کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ سید سجاد اس کے بعد بیمار بھی ہوئے ہو۔ سید سجاد کو آخری دفعہ جب اٹھایا زینب نے، جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، زینب دوڑتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی، ارے بیٹا اٹھو، ارے بیٹا اٹھو، کیا ہوا پپی اماں؟ ارے خیموں میں چل کے مر جائے یا باہر نکل جائے۔ سید سجاد نے اپنی امامت کا پہلا اور آخری بڑا سخت حکم دیا۔ سید سجاد کے لیے بہت سخت تھا، ارے کہا علیکن بالفرار، ارے ساری زندگی سید سجاد اس بات کو یاد کر کے رہتے رہے، ارے میں نے اپنی پھوپھیوں کو کہا تھا علیکن بالفرار۔ اب جو بیویاں خیمے سے نکلی ہے تو کسی نے نیزہ مارا، کسی نے چادر چھینی، زینب کہتی جاتی علیہ و حسینہ و عباسہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا، اے اللہ ان آنکھوں پہ اپنا رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں اور وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے سرزد ہوئے، اے اللہ ان تمام کو ہمارے لیے نیکیوں میں پلٹا۔ اے اللہ ان کی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچے، ہمارے بچیوں کے دلوں میں حب قرآن، حب رسول، حب خدا، حب اہل بیت کو راسخ فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مقصد حسین کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس راہ پر صفی حسین بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو شہادت کے جذبے سے سرشار فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ کرم فرما، ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔